بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ کے بارے میں ایک سوال۔ قصیدہ غوثیہ غرور و تکبر سے بھرا ہوا ہے، کیا کسی کے غرور والے الفاظ کو وظیفہ بنانا جائز ہے؟ چلو یہ مان لیا کہ وہ غوث اعظم تھے، مگر وہ اپنے زمانے تک تھے، اب ہم ان کو کیوں مانیں؟ قدم کا مسئلہ کیا ہے؟ سارے ولیوں کی گردن پر ان کا قدم کیسے آ گیا؟ ایک ہی قدم اور وہ سب ولیوں کی گردن پر کیسے؟ جواب: قصیدہ غوثیہ شریف یا حضور غوث اعظم رحمت اللہ کے دیگر دعاوی یوں ہی اولیاء کاملین کی ایسی اونچی باتیں اپنی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ انہیں امر الہی ہوتا ہے۔ فقیر چند محققین کی آرائے گرامی عرض کرتا ہے تاکہ سوال کے غلیظ مواد جڑ سے کٹ جائے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ کے قصیدہ غوثیہ کے دعاوی کا استدلال قرآن مجید سے کیا ہے۔ قرآنی شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بامر الہی اعلان حج فرمایا۔ تمام معتبر تفاسیر میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا، الہی تمام مخلوق تک میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ آپ اعلان کریں، ابلاغ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ مابین السماء والارض سب مخلوق نے یہ اعلان سن لیا، یہاں تک کہ اسلاب و آبا اور ارحام و امہات میں اس اعلان کو سنا گیا اور خوش نصیب ارواح نے لبیک کہا۔ جب حضرت غوث پاک رحمت اللہ نے معمور ہو کر یہ اعلان کیا تو متقدمین اور متاخرین کو سنوانا اندیت الہہ سے کیا بعید ہے؟ اس ارشاد گرامی کے متقدمین اور متاخرین کو شامل ہونے کی تصریح کے سلسلے میں یہ روایت نہایت مستند اور واضح ہے، اور ان حضرات کے لیے قابل غور ہے جو کہتے ہیں کہ مستند کتابوں میں اس امر کی تصریح نہیں کہ متقدمین اور متاخرین اولیاء کرام اس فرمان میں داخل ہیں۔ ہم انہیں علامہ شتنوفی رحمت اللہ، مولانا جامی رحمت اللہ جیسے اکابر کے حوالوں سے ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ متعدد مشائخ کے حوالے سے شیخ ابو سعید کیلوی رحمت اللہ، معاصر حضرت غوث پاک رحمت اللہ کا ارشاد درج ہے۔ ترجمہ: جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے یہ اعلان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر خاص تجلی فرمائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملائکہ مقربین کی ایک جماعت کے ہاتھوں آپ کے پاس خلعت خاص آیا۔ آپ نے اولیاء متقدمین و متاخرین کی موجودگی میں وہ خلعت پہنا۔ زندہ اولیاء کرام اپنے اجسام کے ساتھ اور جن کا وصال ہو چکا تھا اپنی ارواح کے ساتھ موجود تھے۔ فرشتے اور رجال غیب نے آپ کی مجلس کو گھیر رکھا تھا اور فضا میں صفیں باندھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ افق ان سے بھر گیا اور روئے زمین پر کوئی ایسا ولی نہ رہا جس نے گردن نہ جھکائی ہو۔ اس روایت کو بین عارف کامل مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمت اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ پیر طریقت حضرت سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ کا با امر الہی یہ ارشاد فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سکر و مستی کا عالم نہ تھا، مگر پھر بھی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ آپ نے عالم صحو و تمکین میں یہ اعلان فرمایا اور اس کی مدرجہ ذیل چند وجوہ حضرت اعلیٰ گولڑی علیہ رحمت اللہ نے بیان فرمائی۔ اگر یہ ارشاد با امر الہی واجب الاطاعت نہ ہوتا تو اولیاء حاضرین و غائبین گردنیں نہ جھکاتے، در صورت اس کا عالم صحو میں ہونا ظاہر ہے، وگرنہ عالم سکر کے اقوال کی پیروی تو لازم نہیں۔ اگر یہ ارشاد عالم سکر میں ہوتا تو جناب رحمت اللہ کبھی نہ کبھی ضرور اس سے رجوع فرماتے، جیسا کہ بعض عارفین مثلاً ابو یزید بستامی رحمت اللہ سے ثابت ہے کہ وہ سکر میں سبحانی معظم شانی فرماتے اور صحو میں توبہ استغفار فرماتے، مگر حضور غوث پاک رحمت اللہ اس پر قائم رہے اور کبھی رجوع نہ فرمایا۔ یہ ارشاد از قبیل اعتبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحدیث نعمت کے طور پر ہے، چنانچہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے فخر نہیں ہے۔ آدم اور ان کے علاوہ انبیاء علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ خبردار، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے دور میں ہوتے تو انہیں میرے اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ مزید گزارش ہے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ کا یہ ارشاد گرامی سکر کے عالم میں ہوتا یا خلاف شریعت ہوتا تو اس دور کے محقق علماء اور مفتیان دین متین اس معاملے میں سراسر خاموشی اختیار نہ کرتے۔ اس میں سے کسی کا عذرو شریعت اس ارشاد کا محل تان نہ بنانا اس بات کی دلیل ہے
کہ پورے شرع صدر سے ارباب شریعت اس کی حقانیت کے قائل تھے، ورنہ منصور حلاج رحمت اللہ بھی کہ علماء مشائخ کا ایک بڑا طبقہ ان کا مدعا ہے اہل شریعت کے فتویٰ کی زد سے نہ بچ سکتے۔ بعض لوگ تحقیق سے دامن چھڑاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اس ارشاد کا مقصد حضور غوث پاک رحمت اللہ کے مقام کا غلبہ اور برتری ہے، گردن پر پاؤں رکھنا مراد نہیں، مگر یہ سراسر انصاف سے بعید ہے۔ کلام کا مقصد متکلم سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے، یا ان جلیل القدر اولیاء کرام سے زیادہ کون ادراک کر سکتا ہے جو علوم ظاہری و باطنی کے ماہر تھے۔ یہ تمام اکابر گردنیں جھکا رہے تھے۔ اگر یہ مفہوم نہ ہوتا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ انہیں اس طرح کرنے سے منع فرماتے تھے، یا وہ حضرات سرے سے اس طرح نہ کرتے۔ ہمارے خیال میں اولیاء حاضرین و غائبین کا گردن جھکانا اور حضرت کا ان پر قدم رکھنا ایسے حقائق ہیں جو کسی تعویل کے متحمل نہیں، ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح ہزاروں اولیاء کرام کے عمل کو غلط فہمی پر محمول کرنا بھی گستاخی کی انتہا ہے۔ روایات کے مطابق سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نامور شخصیت حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ نے تو سر جھکا کر یہاں تک فرمایا، بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر آپ کا قدم ہو۔ بعض لوگ قدم کے گردنوں پر ہونے سے اتباع اور پیروی کے معنی لینے کا تکلف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ کا ارشاد گرامی تو قدمی ھذا اعلیٰ رقبہ کل ولی اللہ ہے۔ اگر وہ مفہوم مراد ہوتا تو پھر آپ کا ارشاد کل ولی اللہ اعلیٰ قدمی ہوتا۔ البتہ اس محاورے کو آپ نے اپنے منظوم قصیدے میں ایک جگہ باندھا۔ ارشاد مبارک ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، اور میں اس نبی کے قدم پر ہوں جو کمالات کا بدر منیر ہے۔ میں حسنی نسب ہوں اور مقدم میرا مقام ہے، اور میرے قدم مردان خدا کی گردن پر ہیں۔ ہم نے علماء محققین اور عرفاء کاملین کے متعدد حوالوں سے اس مقدس موضوع کو نہایت اعتدال اور احتیاط سے واضح کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں موجودہ دور کے بعض حضرات کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کر دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ بزرگان سلاسل کے متعلقین حضور غوث پاک رحمت اللہ کے اس پاکیزہ ارشاد کی حقانیت اور وسعت کو پورے انشراح صدر سے تسلیم کر کے اپنے اکابر مشائخ کی روش کو اپنا کر ان کے ارواح طیبہ کے حسب منشا عمل پیرا ہوں گے۔ آخر میں ایک بار پھر عرض کیا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ کی ظاہری حیات طیبہ کے اس دور میں جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ہر سلسلے کے اکابر مشائخ کرام حضرت شیخ احمد رفاعی، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری، حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی، حضرت ابو خیب عبد القادر سہروردی، حضرت شیخ ابو مدین مغربی کا دستے اسرار ہم موجود تھے۔ کیا متاخرین اولیاء کرام فضل و کمال میں ان سے بڑھ کر ہیں یا ان سے فیض یافتہ ہونے کا انکار کر سکتے ہیں؟ جب آسمان ولایت کے ایسے نامور اور درخشندہ ستارے آفتاب غوثیت کے نور سے مزید مستنیر ہوئے اور آپ کے قدم اقدس کے سامنے جھک گئے تو پھر ان کے خلفاء و مریدین بھی طبعاً قدم مبارک کی عظمت کے قائل ہوئے۔ جزاک اللہ۔